الیکشن کے جو دن تھے وہ اپنی تمام تر گہما گہمی رونقیں بھاگ دوڑ سمیٹ کر رخصت ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امور خانہ داری میں خوش آمدید۔ ایک بہت ہی پیاری صبح، ایک بہت ہی پیارے دن اور اپنے رب العالمین کی بہت بڑی رحمت کے امیدوار طلبگار بنتے ہوئے ہم اپنے آج کے ڈیلی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں، وطن عزیز میں ہوئے ہیں الیکشن ہو گئے، ختم ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد اب آپ کے اپنے جو قریبی رشتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ ہمارا قریبی رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، دوست احباب کا رشتہ ہے، ان رشتوں کو خدا را ہرگز بھی خراب مت کیجیے، کیونکہ الیکشن ہر 5 سال بعد ہماری زندگی میں آتے ہی رہیں گے۔ یہی ایک عمل ہے، ایک جمہوری عمل ہے، ہر ایک پاکستانی کا حق ہے اپنی رائے کا اظہار کرنا، ووٹ کاسٹ کرنا، لیکن بعد میں ایک دوسرے کو مخالف پارٹی کے ذریعے ڈھکے چھپے انداز میں باتیں کرنا، غصہ دلانا، طیش دلانا، جھگڑا کرنا، کھلے الفاظ میں یا ڈھکے چھپے الفاظ میں، یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں۔ الیکشن آئیں گے، چلے جائیں گے، جو بھی ہماری قسمت میں رب العالمین نے فیصلے لکھے ہیں وہ ہو جائیں گے، تو لیکن اپنے جو رشتے ہیں ان کو ہرگز خراب مت کیجیے، کیونکہ ابھی آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی گھر میں اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو پہنچتے ہیں وہ ان کے ہمسائے ہی آ کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن الیکشنز میں ہمسایوں کے ساتھ اپنا ماحول ہرگز خراب مت کریں۔ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، الیکشن کے دنوں میں کبھی بھی دل آزاری نہ کریں، تکلیف مت دیں، برا بھلا ہرگز مت کہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک گھر جو ہے وہ ایک الگ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے، جو اس کے ساتھ والا گھر ہے ہمسایوں میں یا رشتہ داروں میں یا دوست احباب میں وہ کسی اور مخالف پارٹی کے ساتھ ہیں، تو بالکل بھی اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا، بلکہ آپ کو حق تھا، آپ نے اپنے حق کے مطابق رائے دے دی، ووٹ کاسٹ کر دیا، جس بھی پارٹی کی آپ حمایت کرنا چاہتے تھے آپ نے حمایت کر لی، لیکن جب الیکشنز ہو گئے، ان کے فیصلے آ گئے، تو کبھی بھی ایک دوسرے کو طنز نہ کریں، کبھی بھی ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کریں، کبھی بھی ایک دوسرے کو ڈھکے چھپے انداز میں یا کھلے انداز میں شرمندگی کا احساس دلانا ہی میں کہوں گی، لو جی آپ کی پارٹی تو اتنے ووٹوں سے پیچھے رہ گئی اور میری پارٹی اتنے ووٹوں سے آگے چلے گی، ایسا ہرگز مت کریں، بلکہ ایک اچھا شہری، ایک اچھا پاکستانی اور بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے رشتوں میں پیار اور محبت کی فضا کو قائم رکھیں، اور اپنے رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ ہمیں ایسے اچھے اور نیک حکمران عطا فرمائے، ملک پاکستان کی جو خوشحالی آئے اس ملک میں، اور تمام مصیبتیں، پریشانیاں، ہر ایک مسلمان پریشان حال ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لو جی ہماری پارٹی تو اتنے ووٹ سے جیت گئی، آپ کی پارٹی اتنے ووٹ سے رہ گئی، فلاں اتنا اچھا تھا، فلاں اتنا نہیں، کسی کے بارے میں ہمیں عیب جوئی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ ہمارا دین اسلام بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ کبھی بھی اپنے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کی عیب جوئی مت کریں، نہ منہ پر، نہ پیٹھ پیچھے، اور دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو رب العالمین کو منظور ہے وہی ہوگا، وہی ہمیں حکمران ملیں گے، بس اچھے کی امید رکھیں، اچھائی کی امید رکھیں، دل آزاری ہرگز مت کیجیے۔ آج میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچانا چاہتی تھی کہ مسلمان ہونے کے ناطے، اچھے ہمسائے، اچھے شہری، اچھے پاکستانی ہونے کے ناطے دل آزاری مت کیجیے۔ جو ہونا تھا، جو ہونا مقدر میں طے تھا وہ ہو چکا، الیکشن بھی ہو گئے ہیں اور اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور نئی حکومتیں بھی بنیں گی، اور یہ ملک پاکستان جو ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک آزاد ہمارا ملک ہے، یہیں ہم الحمدللہ پیدا ہوئے، اسی ملک میں ہم بڑے ہوئے، انشاءاللہ اسی ملک میں ہی اپنی زندگی پوری گزار دیں گے، تو اس ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھیں کہ اپنے ملک سے دور رہ کر انہیں کتنے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دوسرے ملک میں رہنے کے لیے کتنے زیادہ ان کو
پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیا کیا وہاں کا پروسیس ہوتا ہے، لیکن اپنا ملک عظیم ہے جہاں پر ہم جیسے مرضی کپڑے پہنیں، جیسا مرضی لباس پہنیں، جہاں مرضی سفر کریں، جس سے مرضی ملیں اور جیسے مرضی ہم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ یہ اس پاک سرزمین کی وجہ سے ہی ہے۔ تو اس ملک عظیم کی قدر کریں اور آپس میں لڑائی جھگڑے، آپس میں تانا زنی، آپس میں ڈھکے چھپے انداز میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہلانا، شرمندگی دلوانا، یہ ہرگز نہیں ہمیں کرنا۔ تو بس ہمیں اپنے آپ سے خود سے عہد کرنا ہے کہ اگر آئندہ پہلے گزرے ہوئے دنوں میں اگر ہم نے کسی کی دل آزاری کر دی ہے تو ہمیں اس سے معافی مانگنا چاہیے رب العالمین سے، اور اگلے بندے سے بھی کہہ دینا چاہیے کہ بھئی بہت معذرت، الیکشن تو آنے جانے تھے، آئے اور چلے گئے، لیکن دل نہیں دکھانا، محبت اور پیار کی فضا سے ہی ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ یہی تھا میرا اچھا میسج جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی تھی۔ آج ہے جمعے کا برکت والا دن اور گھر میں کافی گہما گہمی ہے، کافی کام ہے۔ آج مجھے دیسی گھی بھی بنانا تھا، اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، تو میں نے کہا کہ دوبارہ کیا اس کی ویڈیو شیئر کرنا، آپ نے پہلے ویڈیو جو ہے نا یہ آپ میری دیکھ چکے ہیں۔ چلیں جی، تو اب کر لیتے ہیں کچھ گھر کے کام۔ بچوں کو اسکول سے چھٹی تھی، صبح ناشتہ بنایا، بچوں کو ناشتہ کروایا۔ بچوں کے بابا اور جو بچے تھے وہ اپنے کپڑے وغیرہ چینج کر کے نہا دھو کے تیاری شیاری کر رہے ہیں جمعے کی، اور بچوں کی ماما حسب عادت کر رہی ہیں اپنے گھر کے کام کاج، کیونکہ الیکشن ہو، چھٹی ہو، عید ہو، شب برات ہو، رمضان ہو، لیکن گھر کے کام تو نہیں رکتے، وہ تو ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں۔ اور ایک بہترین خاتون خانہ وہ ہے جو کہ ہر وقت اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے۔ اور چلیں جی، اب آج جمعے کا دن ہے تو اب وضو بنا لیا ہے، گھر کے کام بھی کر لیے ہیں، اب چلتے ہیں چھت پہ جا کر نماز پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور آپ لوگ بھی اپنا معمول بنا لیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اور یاسین شریف پڑھنے کا۔ لیکن جمعے کے دن تو ایک پکی عادت اپنی بنائیں نا کہ ظہر کی نماز کے بعد یاسین شریف کی تلاوت ہر حال میں کرنی ہی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جو کہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، جو ہمارے پیارے اللہ عز و جل کو پسند نہیں ہے، اور ایک اچھے اور مسلمان بہترین پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت دیجیے۔ ماحول کو خراب مت کیجیے بلکہ ماحول میں بہتری لانے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ دیکھیں، یہ میری پیاری پیاری سی بیٹیاں یہ بھی ریڈی ہو چکی ہیں، اور اس وقت یہ اپنے پیارے سے ڈریسز اپنی پیاری ماما کو دکھا رہی ہیں۔ بہت پیاری دھوپ ہے، نماز پڑھی ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، یاسین شریف کی تلاوت کی ہے، اور رب العالمین سے بہت ساری ہم نے دعائیں کی ہیں۔ پھر جب ہم نیچے آ گئے نا تو یہ بچے آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے بچے ہیں۔ جب میں دیسی گھی وغیرہ بناتی ہوں تو بہت ساری لسی ہو جاتی ہے، تو اس کو ضائع کرنا اللہ کے دی ہوئی عزت کو مجھے لگتا ہے کہ گناہ ہے، تو میں ان کو بول دیتی ہوں محلے میں جس کو بھی کڑی بنانی ہے وہ آ کے لسی لے جائے، بہت گاڑی بہت ہی اچھی سی لسی بنتی ہے۔ تو بس یہ لوگ لسی لینے کے لیے آ گئے تھے، اور ان بچوں کو میں نے بولا کہ میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں، تو یہ بہت خوش ہوا، انہوں نے بڑی خوشی سے اپنی ویڈیو بنوائی۔ اور اس کے بعد میں نے برتن کچن اور جو گھر کے کام کاج تھے وہ بھی کر لیا۔ آج کچھ مہمان آئے تھے ہمارے گھر پہ، تو کچھ گھر پہ کام تھا، آج اس کی ویڈیو میں کل شیئر کروں گی کیونکہ ولاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو میں، کسی ایک نئی ولاگ میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس وقت روئے زمین پر جو کوئی مسلمان بہن بھائی کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے، رب العالمین ان سب کی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔